بعض رات عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس میں بہت سے حضرات آپس میں افراد تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، تو یہ لوگ تفصیل نہیں کرتے، حالانکہ یہود و نصارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مشرک تھے، اور ان یہود و نصارہ مشرکین کے ذبیحہ کو قرآن نے حلال قرار دیا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے، اور مشرک میں ہندو، سکھ، قریش مکہ یہ سارے آ جاتے ہیں اور ان کی ذبیحہ کو یہ حلال قرار دیتے ہیں۔ بہرحال ایک عنوان ہے جو آپس میں چل رہا ہے، حقیقت کی طرف توجہ کی جائے تو قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں کسی عبارت میں کہیں بھی کسی آیت میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے، اور یہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں کہیں بھی ایسا نہیں آتا کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے اور یا مشرک کی ذبیحہ حرام ہے۔ یہ دونوں طرف سے اجتہادی مسائل اجتہاد کرتے ہیں۔ کوئی اس کو حلال قرار دیتا ہے تو ہر مشرک کی ذبیحہ حلال ہو جائے گی، حالانکہ ہر مشرک کی ذبیحہ تو حلال نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہر مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مشرک کی ذبیحہ حرام ہو۔ قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ذبح کے لیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، آپ کھائیں اس چیز کو جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مَا لَكُمْ لَا اللہ تَأْكُلُوا، تمہارے لیے کیا عذر ہو سکتا ہے کہ تم نہیں کھاتے، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے حرام کی تو تفصیل کر دی ہے، یعنی جس پر بھی اللہ کا نام پڑھا جائے وہ کیا حلال ہے، تو کتے پر پڑھ دیا جائے، گدھے پر پڑھ لیا جائے، خنزیر پر پڑھ لیا جائے تو پھر کیا یہ حلال ہوگا؟ تو فرمایا نہیں، حرام کی تفصیل اللہ نے بیان کر دیا ہے، کچھ قرآن میں آیا ہے اور کچھ حدیث شریف میں۔ یہ چیزیں جو حرام ہیں بسم اللہ کے ذریعے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ حلال چیزیں جو ہیں اس میں ذبیحہ اس وقت حلال ہوتی ہے جب ذابح کا یہ عقیدہ ہو کہ میں نے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو ذبیحہ حلال ہے، اور اگر میں نے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا تو ذبیحہ حرام ہے۔ اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ جو ذبح کر رہا ہے وہ ذبیحہ جو ہے اس میں اعتقاد ہو کہ یہ غیر اللہ کے نام کی تقرب ہے۔ تفسیر نیشاپوری میں لکھا ہے، وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا، اگر کوئی مسلمان ذبح ذبیحۃً، ایک ذبیحہ کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، وَقَاصَدَ بِذَبِیحَتِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ،
اور قصد کرتا ہے اس ذبیحہ میں غیر اللہ کے تقرب کی، سارا مرتدن و ذبیحۃ مرتدی، یہ شخص مرتد ہو جاتا ہے اور اس ذبیحہ اس کی ذبیحہ مرتد کی ہو جائے گی۔ تو اس عقیدے کے ساتھ کسی چیز کو ذبح کرنا کہ یہ غیر اللہ کے نام کی ہے، تب بھی ذبیحہ میں غیر اللہ کو شامل کر دیا، یا ذبح کے وقت ما اہل بہ لغیر اللہ، غیر کا نام نامزد کر دیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، آگے کوئی اور کسی بزرگ کا نام لے لیا یا کسی چیز کا نبی کا ولی کا ساتھ شریک کر دیا، تو اس وقت جو ہے یہ ذبیحہ حرام ہو جائے گی۔ اگر اس کا یہ نظریہ نہیں ہے، ذبح کے وقت وہ خالص موحدانہ ذبح کرتا ہے، یعنی اللہ کے نام پر ذبح کی جائے تو حلال ہے، یہی نظریہ تھا یہود و نصارہ کا، اور اس لیے ان کی ذبح کو حلال قرار دیا۔ اور اگر اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا تقرب ہو یا کسی اور کے نام ساتھ ملا لیا جائے تو وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گی۔ یعنی ذابح یہ دخل دے کہ اللہ اکبر کو، کہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر میں نے پڑھا تو یہ ذبیحہ حلال ہے، اگر میں نے نہ پڑھا تو یہ ذبیحہ حرام ہے۔ اس نظریے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ جو شخص بھی ذبح کرے گا اس کی ذبیحہ حلال ہوگی۔ اگر اس میں مشرکانہ عقیدہ ملا دیا تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوگی، یا اس پر بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ آگے آیا ہے کہ فرمایا لا تاکلوا، تم نہ کھاؤ، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو وہ نہ کھاؤ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ ذابح کا نظریہ دیکھیں، اگر ذابح کا نظریہ ذبح کے وقت موحدانہ ہے اللہ کے نام کے برکت سے، وہ ذبیحہ حلال ہو جائے گی۔ اگر اس وقت اس کا نظریہ مشرکانہ ہے، کوئی کسی کا نام ملاتا ہے یا تقرب ہے، تو یہ ذبیحہ حرام ہو جائے گی۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل بخاری میں آتا ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گوشت کا ٹرے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، کہتے میں نہیں کھاتا، کہ آپ نے فرمایا انی لا آکل، میں نہیں کھاتا، بما لم یذکر اسم اللہ علیہ، میں نہیں کھاتا مگر اس چیز کو جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے اس کو میں نہیں کھاتا۔ لا آکلو مما تذبحون علی انصابکم، میں وہ نہیں کھاتا جو غیر اللہ کے نام کی تم ذبح کرتے ہو۔ ولا آکلو الا ما ذکر اسم اللہ علیہ، میں صرف وہی کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو۔ اور یہ حدیث جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ہے، جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو اور ذابح کا عقیدہ ہو کہ میں نے اللہ کا نام یہ پڑھا تو حلال ہے، اور اگر اللہ کے نام کسی اور کا نام پڑھا یا کسی اور کے نام کی یہ نامزد ہے تو حرام ہے، تو اس وقت یہ ذبیحہ کا حلال ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ہر مشرک کی ذبیحہ حلال نہیں ہے اور ہر مشرک کی ذبیحہ حرام نہیں ہے، بلکہ اس کی ذبیحہ حلال ہے جس کا ذبیحہ کے وقت مشرکانہ عقیدہ نہ ہو۔ جب ذبیحہ کے وقت مشرکانہ عقیدہ ہوگا تو حلال نہیں ہوگا۔ تو مشرکانہ عقیدہ کا مطلب ہے ذبیحہ کے معاملے میں وہ شرک نہ کرنے والا ہو، آگے پیچھے جو بھی کرتا رہے اس کی اپنی مرضی، اس وقت اس کا موحدانہ نظریہ ہو کہ یہ صرف اللہ کے نام پڑھا جائے تو حلال ہے، اگر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے تو حرام ہے۔ اس کی ذبیحہ حلال ہے اور اس میں افراط تفریط نہ کی جائے۔